إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی بہترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے خالصتاً اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ زمین اور آسمان انسان کے لیے بنائے اور انسان کو اس میں بسایا تو صرف اقامت کلمت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ لیکن انسان جب اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلا جو کام اس نے کیا وہ کیا کہ وہ اپنے رب سے غافل ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ اعراف میں بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں اولاد نہیں نہ ہوتی تو اللہ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی التجائیں کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما، جیسے ہی اللہ انہیں نیک اولاد نوازتا ہے، اولاد سے اولاد عطا کرتا ہے، تو پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ جعل له شرکاء فیما آتاہما، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انہیں نعمت دی ہوتی ہے اس کے اندر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ بابا جی کی دعا سے ہوا ہے، بابا جی کے مزار پہ گئے تھے، یہ کام کیا تھا تب ہوا ہے۔ وہ تمام کی تمام زندگی انسان یکسر اسے بھول جاتا ہے، وہ تمام افعال کام جو وہ کرتا رہا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں اللہ سے کتنا رو رو کے، التجائیں کر کر کے، گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ایسے انسانوں کو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر قرار دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانور بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ جانور کا ذکر کرنے کے بعد انسان نے جانوروں سے بھی گئے گزرے کی طرف ان کو بھیج دیا۔ کیوں؟ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ہمارے کیوں کا جواب ہے۔ جانور کبھی بھی اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے سے انکار نہیں کرتا، جانور کبھی بھی اپنے خالق اور مالک کی نعمتوں کا انکار نہیں کرتا۔ جانور کے اندر بھی ایک غیرت ہے جو غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یہ انسان ہی ہے جو اس حد تک بے غیرت ہو جاتا ہے، اس حد تک اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ نہ صرف کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ تیری ذات کو گالی؟ فرمایا ہاں میری ذات کو گالی۔ کیسے؟ فرمایا اگر کوئی یہ کہے کہ میری اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، فرمایا یہ میرے لیے گالی ہے۔ لیکن جانور وہ اپنے خالق اور مالک کی توحید کے اندر، خالق اور مالک کی وحدانیت کے اندر، خالق اور مالک کی عبادت کے اندر وہ قطعاً کبھی بھی کسی غیر کو تسلیم نہیں کرتا۔
قرآن مجید اٹھائیے، اللہ سبحانہ و تعالی جانوروں کی مختلف طرح کے ساتھ، جو جانوروں کے ساتھ اللہ سلوک فرماتے ہیں اس کی مثالیں ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن۔ تمہیں آسمان کی فضاؤں میں پرندے اڑتے نظر آتے ہیں؟ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، وہ آسمان کی فضاؤں میں ٹھہر جاتے ہیں، ایسے پرندہ پر چھوڑ دیتا ہے، ہلاتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، یوں تیرتا ہے آسمان کی فضاؤں میں، اور پر ہلا کے وہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو اس کو اڑنے کی طاقت دے سکتی ہو یا اس کو اڑانے پہ قادر ہو۔ اور آسمان کی فضاؤں میں جب یہ اپنے آپ کو اڑنا بند کر دیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو آسمان کی فضاؤں میں سے پکڑ کے رکھنے والی ہو۔ لیکن انسان ذرا سا چلنا سیکھے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ہم کسی بندے پہ اپنا انعام اور فضل کریں تو کیا کہتا ہے؟ میری محنت تھی، بڑی کوشش کی ہے میں نے، بڑی سٹرگل کی ہے میں نے۔ وہ یکسر اس بات کو بھول جائے گا کہ وما توفیقی الا باللہ، مجھے اس چیز کی توفیق اور طاقت اور قوت دینے والا اگر کوئی تھا تو وہ میرا رب تھا صرف، اور کوئی نہیں تھا۔ یکسر اس بات کو بھول جائے گا اور اسے یاد کیا رہے گا؟ میں اور میری محنت۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو پرندوں کو مسخرات، جو آسمان کے اندر آسمان کی حدوں کو تسخیر کرنے والے اور آسمان کی حدوں میں سیریں کرنے والے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان پرندوں کو آسمان کی فضاؤں کے اندر پکڑنے والا اور ان پرندوں کو کنٹرول کرنے والا۔ تیسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ آسمان جو زمین کے اوپر ہم نے چھت پر بنا کے کھڑا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان تزولا، کس لیے کہ کہیں یہ گر نہ جائے، اور فرمایا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ بَعْدِي، اور اگر یہ آسمان زمین کے اوپر گر جائے، ان أَمْسَكَهُمَا مِنْ بَعْدِي، کون ہے جو اللہ کے بعد آسمان کو پکڑنے والا ہو؟ آج معمولی سے وہ شہاب ثاقب کے ٹکڑے، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ سیارے جو ہیں، جو سائنس کہتی ہے کہ سیارے آسمان کی فضاؤں میں دھماکوں کے ساتھ پھٹ جاتے ہیں، ان کا کوئی ٹکڑا زمین پہ گر جائے پورے کے پورے شہر برباد ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے دیہات گاؤں اس کے نیچے دب جاتے ہیں اور راکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نمونہ دکھاتا ہے، لیکن انسان یہ واحد ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہو کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے کہ اپنے رب کے حق کے اندر یہ شریک ٹھہراتا ہے، اور جاہل اس بات پہ کہ دین کی شکل، اسلام کی شکل میں، کتاب و سنت کی شکل میں ایک بہترین رہنمائی سے میسر ہے، جس سے یہ رہنمائی لینے کی بجائے غیروں کے در پہ جا کے ذلیل ہوتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات الم تر ان اللہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقیں ہیں یسبح، وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہم نارملی کیا کرتے ہیں؟ پچھلے جمعہ میں آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سے پچھلے جمعہ میں شیخ ماجد نے بھی یہی جمعہ پڑھایا تھا اور وہاں پر ہم نے وضاحت کی تھی، اردو میں درس کے اندر وضاحت کی تھی۔ تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا، نارملی جو ہم مطلب لیتے ہیں۔
سبحان اللہ کا مطلب کہ اللہ تو پاک ہے. یہ پوری توحید ہے یہ کلمہ، یہ توحید کا اعلان ہے یہ کلمہ، پوری توحید. اور یوں ہی اللہ کے رسول نے نہیں کہہ دیا جو بندہ سبحان اللہ کہے غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں اللہ جنت کے اندر درخت یا باغ لگا دیتا ہے. اور ایک ضعیف روایت کے اندر تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک عربی النسل گھوڑا 700 سال اس کے نیچے دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. کس چیز سے؟ وہ تمام شرکا، وہ تمام شریک جن کو لوگ تیری عبادت کے طور پہ تیرے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، تیری عبادت میں تیرے ساتھ شامل کرتے ہیں، یا تیری جگہ کھڑا کر کے انہیں پوچھتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ایسے تمام شریکوں سے تو پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. یسبح، ہر پرندہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. گویا کہ ہر پرندہ، ہر جانور جو آسمان اور زمین کی فضاؤں میں موجود ہے، زمین کی تہوں میں موجود ہے، سمندروں کے اندر موجود ہے یا کہیں بھی موجود ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ یسبح، وہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. اب انسان کیوں نہ رب کہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور، بل ہم اضل، اس سے بھی کیا گزرا ہے. کیوں کہ جانور اپنے رب کو پہچاننے کے اندر غلطی نہیں کرتا، انسان اپنے رب کو پہچاننے میں غلطی کر رہا ہے. اور کس قدر غلطی؟ کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب وہ کشتیوں میں پھنستے، سمندروں میں پھنس جاتے، کشتیوں میں بیٹھے ہوتے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی خالص ہو کے اس کی عبادت کرتے. یعنی اس وقت وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے، خالص اللہ کی عبادت. اور قرآن کہتا ہے کہ جب وہ مشرکین بھی اپنے شرکاء کی نفی کر کے رب العالمین کی خالص ہو کے عبادت کرتا ہے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، ہم ان کی دعاؤں کو بھی سن لیتے ہیں اور ان کو ان کی تکلیف سے نجات دے دیتے ہیں. لیکن انسان پھر کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، یہ مصیبت سے نکل کے خیر میں پہنچا، ساتھ ہی اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا. کیا کہا؟ بابا جی کی نظر کرم تھی کہ آج بچ گئے. وہ بابا جی کی نظر قدم اس وقت ڈبکیاں لے رہی تھی جب اللہ یاد آ رہا تھا. بابا جی خود سمندر کے اندر ڈبکیاں لے رہے تھے جب اللہ یاد آ رہا تھا. اب باہر نکلے تو بابا یاد آ گیا. لا الہ الا اللہ. جبکہ پرندہ، جبکہ جانور، جب وہ تکلیف میں مبتلا ہو یا نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مصروف ہے. اور پھر یہی نہیں، فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر کوئی، ہر جانور نماز بھی پڑھتا ہے. کل، ہر کوئی، یعنی ہر جانور، پرندہ، چرندہ، وائرس، جو کچھ بھی اس زمین کے اندر موجود ہے، آسمان کی فضاؤں میں موجود ہے، کل، سب کے سب، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، وہ اپنی اپنی نماز سے اور اپنی اپنی حمد و ثنا کے تمام طریقوں سے واقف اور باخبر. یعنی جانور وہ کس طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہر جانور کا اپنا طریقہ ہے اور وہ اپنے طریقے سے رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہے. دوسری جگہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اللہ اکبر، فرمائے سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھنے سے قاصر ہو. تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، تم ان کی حمد و ثنا نہیں سمجھ سکتے. یہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ایک بے جان پتھر، قرآن کہتا ہے جب بھی اس پتھر کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر تلاوت کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد اس پتھر کے دل میں آئے، یہ بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے پھٹ جاتا ہے. اس موقع پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پتھر سے برا کہہ دیا.
فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. فرمایا تمہارے دل پتھر کے ہو گئے. فرمایا پتھر تو کیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. کئی پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں اور اللہ کے ڈر اور خوف سے ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور کئی ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے ان کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے. نہریں تو نہیں لیکن پانی جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور سب سے ڈیڈ پتھر کون سا ہے کہ وہ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے پھٹتا تو نہیں لیکن وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ بھی زمین کے اوپر گر جاتا. اے انسان، تو ایک واحد ایسا ہے کہ تیرا رب تجھے پتھر سے سخت کہہ رہا ہے کہ پتھر بھی ڈھیٹ سے ڈھیٹ ہو وہ بھی اللہ کے سامنے گر جاتا ہے. تو ہی ایک ایسا ہے جسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی فرصت اور توفیق نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے، سورہ قلم میں اللہ بیان فرماتے ہیں یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن حکم ہوگا سجدہ کرو. اللہ پوچھے گا میری بندگی کرتے تھے؟ جھوٹ بولیں گے اللہ کرتے تھے. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے ثبوت دو، سجدہ کرو. یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون. کہا جائے گا سجدہ کرو، طاقت ہی نہیں رہے گی. کیسے ہوگا؟ یہ کمریں اکڑ جائیں گی، یہ جسم کے مڑنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالی سلب کر لیں گے. اور جب بندگی کا ثبوت دینے کا وقت آئے گا کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو سجدہ کر کے دکھاؤ، اپنی بندگی کو ثابت کر کے دکھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے وہ توفیق چھین لے گا اور وہ اوندے منہ کے بل زمین پہ گر پڑیں گے. سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. یہ سجدہ اسی کو توفیق ملے گی جو اس دنیا میں سجدہ کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے سبحان ربی الاعلی. میرا رب تو پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے اور تو بڑا ہی عالی شان اور عظمت والا ہے. یہ شریک ان کی کیا اوقات ہے کہ ان کو تیرے ساتھ شریک بنا کے کھڑا کیا جائے؟ ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ تیرے شریک بننے کے لائق ہو؟ اور انسان پھر ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. اور قرآن میں تو اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں محمد، اللہ اپنے رسول سے اعلان کروا رہے ہیں، آپ اعلان کر دیجئے کہ سب سے پہلے میں محمد اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، کیونکہ اللہ کی اولاد ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ایسی تمام چیزوں سے پاک ہے. ایک انسان ہی ایسا ہے جو رب العالمین کی حمد و ثنا سے غافل ہے اور حمد و ثنا کی حقیقت سے غافل ہے. تو فرمایا کل قد علم صلاته وتصبیحہ. یہ تمام کے تمام جو جانور تمہیں نظر آ رہے ہیں جن کی طرف تم کسی حقیر ترین انسان کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہتے ہو یار تم تو جانور ہو، وہ جانور بھی اللہ کے ہاں تم سے زیادہ عزت والا ہے. کیوں؟ کہ وہ جانور اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے اندر شرک نہیں کرتا. وہ جانور اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید سے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت سے کبھی غافل نہیں ہوا. ہدہد کا واقعہ سورہ نمل میں سب نے سنا ہوا ہے، واضح. سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں، کہا ذبح ہی کر دینا، میں نے چھوڑنا ہی نہیں اس کو. وہ آیا، کہاں تھے بھائی؟ اس نے کہا جی میں ملک سبا سے ایک خبر لے کے آیا ہوں جو یقین والی خبر ہے، پکی خبر. کیا خبر ہے؟ کہا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. ایک چیز جو خلاف فطرت اس نے دیکھی، وہ کیا کہ عورت ان کی حکمران بنی ہوئی ہے. یعنی جانور بھی عورتوں کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتے، فیمیل کی حکمرانی جانور بھی تسلیم نہیں کرتا. دوسرا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. وہ ہدہد بول رہا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے اور حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اتنی بڑی خبر لے کے آیا ہوں کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت میں مصروف ہے. اور آگے کیا کہا؟
فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے عمل کو بڑا خوبصورت اور مزین کر دیا ہے کہ جو تم کر رہے ہو بس یہ سورج کی مہربانی ہے جو تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اور میرے رب نے ہمیں کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں کیا سمجھایا؟ پہلے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج اور چاند کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہ جھکاؤ، سورج اور چاند کے سامنے ذلیل مت ہو، بلکہ اس ذات کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دو الذی خلقہن، جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ سورج اور چاند بڑے یا پیدا کرنے والا بڑا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی اطاعت بھی ہمیں دکھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، سیدھا، بغیر بریک کے، بغیر کسی تاخیر کے، سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ میرا رب اجازت دے دیتا ہے جاؤ اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاؤ۔ فرمایا قیامت سے پہلے وہ دن بھی آئے گا جب میرا رب یہ حکم دے گا کہ آج ٹھہر جا، اور کائنات پہ اندھیرے چھائے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کائنات والوں چیلنج ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا رب قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تمہیں اندھیروں کے اندر چھوڑ دے، من الہ غیر اللہ، کون سا الہ اللہ کے علاوہ اتنا طاقتور ہے، یأتیکم بضیاء، جو تمہیں روشنیاں لا کے دے سکے؟ کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا ایک دن رب العالمین اسی سورج کو حکم دیں گے کہ آج تو نے مشرق سے طلوع نہیں ہونا، آج تو مغرب سے طلوع ہو۔ اور فرمایا جس دن رب العالمین اس کو مغرب سے، اس کے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہونے کا حکم دے دے گا، اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ابھی وقت ہے، جانوروں کو دے کے توحید سمجھ لو، جانوروں کو دے کے توحید سمجھ لو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مکھی کی مثال دے کے بات سمجھائی، بڑی خوبصورت بات کی۔ فرمایا تم سب کے سب جتنے ہو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہو سب کو اکٹھا کر لو اور انہیں کہہ دو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں۔ پھر فرمایا مکھی تو بنانا دور کی بات، تم سب مل کے مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے۔ فرمایا اس سے بھی بڑی آگے کی بات، مکھی اگر تمہارے دسترخوان سے ایک کھانے کا ذرہ لے کے چلی جائے تم اس سے وہ مل کے سارے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے تم کمزور ہو اور تمہاری کتنی کمزور امیدیں ہیں جن کے سامنے تم اپنی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جانور، یہ چرند پرند، یہ بھی اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، اور انسان ان کی عبادت کے سمجھنے سے قاصر ہے، اور ان کی عبادت اصل میں ہے ہی یہ کہ اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تیری توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں مکمل ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز اللہ رب العالمین کی نظروں سے اوجھل نہیں، اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او لوگو جان لو اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور قرآن نے اس کا ایک حصہ بیان کیا، دوسرا حصہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پوری کی پوری زمینیں رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گی، اور آسمان والسماوات مطویات بیمینہ، ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ یوں دکھائیں گے اور سوال ہوگا این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، اور زمین کے جابر حکمرانوں، اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھنے والوں، اپنے آپ کو زمین کا مالک سمجھنے والوں، بتاؤ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو بڑا ہی زبردست اور اپنے قہر والا ہے۔
میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اور اس کے تمام کے تمام عہدے اور معاملات خالی، ختم ہو جانے والے، فانی، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رب العالمین نے 2 حرفوں میں بات واضح فرما دی: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ فنا ہو کے رہ جائے گا، اور اگر کچھ باقی رہے گا تو تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں؟ کیوں دنیا کی زندگی کو اتنا اہم سمجھ کے اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کے اس کے اندر بھول گئے ہو؟ کیوں غافل ہو گئے کہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو گئے؟ اس قدر کیا غفلت آئی کہ تم عقیدے جیسی ذمہ داری سے غافل ہو گئے، اپنے رب کو پہچاننے سے غافل ہو گئے. تمہارا رب تمہیں جانوروں کی مثالیں دے کے باتیں سمجھا رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے رب کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں، اپنے خالق و مالک کو پہچاننے والے ہیں. اے انسان، تو ہی ایک ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ وفا کرنے والا نہیں ہے. وہ وفا کرنے والا ہے، تو جفا کرنے والا ہے. وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو اللہ کی عبادت کے اندر شریک ٹھہرانے والا ہے. اسی لیے فرما دیا: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خبردار کوئی مت سمجھے کہ اللہ کچھ نہیں جانتا. وہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، ہر چیز سے واقف اور باخبر ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور تم جو عمل کرتے ہو اور جتنے معاملات تمہارے ہیں، یہ اسی کی طرف لوٹائے اور پلٹائے جاتے ہیں، اسی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے جان لو، تمہارے رسول کی سنت ہے کہ جب تم اپنے رب کے حضور کسی چیز کو بھیجو تو وہ چیز بڑی ہی اعلیٰ ہونی چاہیے. اور وہ کتنی اعلیٰ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ. ایک صحابی نے سوال کیا: اللہ کے رسول، میں جب بھی سوموار کے دن آتا ہوں آپ کا روزہ ہوتا ہے، جمعرات کا ایک دوسری روایت میں ہوتا ہے کہ سوموار اور جمعرات 2 دن کا. آپ نے فرمایا ان دنوں میں انسان کے عمل اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے سامنے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے حضور بھیجنے کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے تو وہ بندے کی بندگی ہے، وہ انسان کی اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اغیار کی نفی ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو انسان اپنے رب کے سامنے پیش کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جب اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور اس کی غیرت اس بات کی اجازت نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہی وہ 2 انسان تھے جو بنی اسرائیل میں تھے کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا قوم سے گزر رہے تھے، صحیح البخاری کی روایت ہے. قوم کا اصول تھا جو گزرتا تھا ان کا ایک بت تھا، اس کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا ضروری تھا. انہوں نے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، انہوں نے کہا نہیں چڑھانا، اللہ کے علاوہ ہم مانتے ہی نہیں، کسی کی نظر تسلیم ہی نہیں کرتے. بات آتے آتے یہاں تک آئی کہ ایک مکھی مار کے اللہ کے غیر اس بت کے نام کا چڑھاوا چڑھا دو، تمہیں معافی نہیں تو قتل کر دیا جائے. ایک نے مکھی کو حقیر سمجھتے ہوئے مارا، بت کے نام کا چڑھاوا چڑھایا اور وہ چل دیا. دوسرے نے کہا کہ مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ایک مکھی بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے نام کے نام چڑھاوا چڑھا. میری یہ غیرت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام کی مکھی بھی چڑھاوا چڑھا. اس قوم نے اسے قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ شخص جو قتل کر دیا گیا وہ ایک مکھی کی وجہ سے، توحید پہ رہنے کی وجہ سے، شرک کی نفی کرنے کی وجہ سے، اغیار کی نفی کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. اور وہ شخص جس نے مکھی کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے غیروں کے نام پہ اور بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیا، فرمایا وہ شخص زندہ تو بچ گیا لیکن سیدھا جہنم میں گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ہر معاملہ اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اس لیے یاد رکھو جو چیز اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کرنے کے لائق سب سے عالی شان اور بہترین ہے وہ رب العالمین کی اطاعت ہے، وہ رب العالمین کی توحید کا اعلان ہے، وہ رب العالمین کے شرکاء کی نفی ہے. اور وہ بہترین بات لا الہ الا اللہ، کہ لا معبود حقا الا اللہ، یہ سب سے بہترین بات ہے جو رب العالمین کے حضور پر پیش کرنے کی بہترین بات ہے. اس لیے یہ یاد رہے، آخری بات کر کے میں بات کو ختم کروں، اس لیے یہ یاد رہے کہ وہ لوگ جو آج قرآن مجید کی آیات کی غلط قسم کی تعویلات کرتے ہیں. ان بھائی نے سوال کیا مجھے 2-3 دن پہلے
کہ انڈیا کے کسی مفتی نے قرآن مجید کی ایک آیت کی بڑی عجیب و غریب تعویل کی. وہ کیا کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ مریم چونکہ آل عمران سے تھی، عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، نبی کی بیٹی تھی، تو زکریا علیہ السلام رشتہ دار بھی تھے. تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان آپس میں قرآن دادی ہوئی، لڑائی ہوئی کہ مریم کی پرورش کون کرے گا، مریم کی پرورش کون کرے گا، یہاں تک کہ وہ قرآن زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا. اب وہ مریم علیہ السلام کو ان کی پرورش کی غرض سے ایک حجرے میں رکھتے تھے، جس کو قرآن مجید نے محراب کے لفظ سے موسوم کیا ہے. اور قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ زکریا علیہ السلام جب بھی وہاں جاتے، اس کمرے میں جاتے، وجد عندہا رزقا، اس کے ہاں رزق پاتے، پھل پاتے، اور سوال کرتے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے اور اولاد نہیں تھی، اور قرآن نے ان کی دعا بیان کی کہ دعا کیا کرتے تھے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑی. جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کسی کو بے وارث نہ ماری، یعنی اللہ میرا وارث کوئی نہیں. ربی لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑی، میرا وارث کوئی نہیں، اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما. وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہترین وارث ہے. وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے خانقاہ مریم میں جا کے دعا کی، اور خانقاہ مریم میں دعا کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انہیں یحییٰ دیا. یہی بات ہے جی. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ لوگ انبیاء علیہم السلام سے بھی اللہ کے ساتھ شرک ثابت کرتے ہیں. خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ فارسی کا لفظ جو ان کی کتابوں میں واضح موجود ہے، ایسی جگہ جہاں دربار ہو، کسی کا مزار ہو، کوئی نیک بندہ رہتا ہو، اور لوگ اس کی حاضری کے لیے وہاں آتے ہوں، اور ساتھ ساتھ وہاں لوگوں کے رہنے کا بندوبست بھی ہو. اب ذرا اندازہ کیجئے مریم علیہ السلام کے حجرے کو، اس محراب کو، اس حجرے کو خانقاہ سے تعبیر کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے جو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور یہ وہ زیادتی کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ اپنا عمل پیش کر رہے ہیں کہ جناب ہم وہ ہیں جو رب العالمین کے ساتھ شرک کے قائل ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی ذاتوں سے بھی شرک کو ثابت کر کے چھوڑیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ مشن ہے. اور کیا فرماتے ہیں کہ جی وہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے خانقاہ مریم میں دعا کرنے کی برکت کی وجہ سے یحییٰ دے دی. اعوذ باللہ. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ بے موسم پھل دیکھے، تفسیر کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ وہ پھل ایسے تھے نہ تو اس علاقے میں پیدا ہوتے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی موسم تھا. تو زکریا علیہ السلام کے دل میں جو اولاد کی محبت اللہ نے رکھی ہے وہ پیدا ہوئی اور جاگی، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور دعا شروع کر دی. فنادا، وہاں پر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ مجھے بھی نیک صالح اولاد فرما دے. کئی مفسروں نے تو یہاں تک اس طرح لکھا ہے کہ ان کی دعا کے اندر یہ لفظ بھی تھے کہ اللہ جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے، اولاد بھی اسی طرح بے موسمہ میوہ اور پھل ہے، اللہ مجھے بھی وہ بے موسمہ پھل عطا فرما دے. یہ تھی وہ ساری قصہ اور کہانی. اب اس سے یہ ثابت کرنا کہ خانقاہ تھی اور وہاں جا کے دعا کی تھی، اور مریم علیہ السلام چونکہ وہاں بیٹھتی تھی، یہ ساری قصہ اور کہانی، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ توسل جائز ہے، ایسی جگہوں پہ جا کے دعا کرنا جائز ہے، خانقاہوں پہ جا کے بابوں کے نام سے دعا کرنا جائز ہے. جبکہ اسلام کا نظام قطعی طور پہ اس کے برعکس ہے کہ تم نے جب بھی پکارنا ہے، پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ فنادا فی الظلمات،
یونس علیہ السلام نے اندھیروں سے پکارا، ایک اندھیرے سے نہیں، اندھیروں سے پکارا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں ظلم کرنے والا ہوں۔ ذرا یہ بتلائیے کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں سے ایسی باتیں کرنا یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ صرف اور صرف وہی ہے جو ان دلوں کے اندر ایک شر کی شکل میں اور رب العالمین کی عداوت اور دشمنی کی شکل میں موجود ہے، جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اور بابوں کے مزاروں پہ جا کے ذلیل ہوتے ہیں، معاذ اللہ انبیاء بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ جبکہ انبیاء کی ہمیشہ دعوت یہ رہی ہے، کائنات ساری اللہ انبیاء کے خلاف کھڑی ہو گئی، کس دعوت کی دعوت پہ؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کسی کو اس کی عبادت کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اسی لیے حکم دے دیا گیا اپنی عبادت کو خالص کر لو، اور اس اخلاص کے اندر یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ رب العالمین کی عبادت کے اندر شامل ہونے والے تمام وہ رستے جو رب العالمین کی نافرمانی کے رستے ہیں، ان کو عبادت سے دور کر کے، ان کی نفی کر کے، ان کا انکار کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے آؤ۔ اس لیے مفتی صاحب جو قرآن مجید کی آیتوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ زیبا نہیں نہ کسی مسلمان کے کہ وہ مسلمان کہلانے والا اور قرآن مجید کی آیتوں کی اس طرح غلط تفسیر کرے۔ آپ کو عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے قرآن مجید کی اپنی آیت اور اپنی عقل اور اپنی فہم سے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے جو بات جہاں ہماری ختم ہوئی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف معاملات لوٹائے جاتے ہیں، اپنے معاملے اللہ کے سامنے خالص پیش کرو، اور سب سے بڑا اخلاص جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہے وہ توحید ہے اور اللہ کے تمام شرکاء کی نفی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام ایسے عقائد سے اور تمام ایسی سوچوں اور فکروں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور وہ لوگ جو تمام ایسی سوچوں اور خرافات میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ان کے دلوں کو ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف پھیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔